یہودیوں کا ذکر فرمایا کہ وہ مختلف قسم کے غلط عقائد رکھتے تھے، انہی میں اسی تسلسل کو آگے بیان فرماتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں، کہا ان لوگوں نے کہ اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ نے بنا لیا ہے بیٹا۔ اب یہ جو کہا ان لوگوں نے، جو قالو کا لفظ اللہ رب العالمین نے استعمال فرمایا، اس کا مصداق کون ہے، اس سے مراد کون ہے؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس سے کوئی ایک خاص طبقہ مراد نہیں ہے کہ اس سے صرف یہود مراد ہو، نصارہ یا مشرکین، بلکہ اس میں تینوں شامل ہیں۔ تینوں کس طریقے سے شامل ہو گئے کہ یہ جو بد عقیدگی ہے یہ تینوں گروہوں میں برابر پائی جاتی تھی۔ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا لیا، جس کا ذکر قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس طرح بیان فرمایا کہ وہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ یہود یہ کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے، عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اسی طریقے سے نصارہ نے بھی علی الاعلان یہ کہہ دیا کہ المسیح ابن اللہ، کہ مسیح جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اسی طریقے سے مشرکین نے بھی فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہہ دیا۔ تو لہٰذا یہ اولاد کا، اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کو ثابت کرنا، یہ کسی ایک گروہ کا مسئلہ نہیں تھا، یا یہ خرابی کسی ایک گروہ میں نہیں تھی، بلکہ موجودہ تینوں گروہوں کے اندر، یعنی یہود کے اندر بھی، اور اسی طریقے سے نصارہ کے اندر بھی، اور مشرکین کے اندر بھی یہ خرابی پائی جاتی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد اور بیٹے کو ثابت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا سبحانہ، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ پاک ہے۔ اب یہ سبحان کا جو لفظ ہے یہ اللہ رب العالمین نے اپنی پاکی کے لیے بالخصوص بیان فرمایا ہے، کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی پاکی اس طور پر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمام نقائص سے اور برائیوں سے اور ہر عیوب سے یہ ایک چھوٹا سا لفظ کیا کرتا ہے، پاک کر دیتا ہے، کہ پاک ہے اللہ کی تعالیٰ کی ذات ہر نقص سے، ہر عیب سے، اسی طرح ہر برائی سے۔ کسی بھی قسم کی کوئی احتیاج، کوئی برائی، کوئی عیب اس کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ اب اولاد کا ہونا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ضرورت چاہتی ہے، انسان جو ہے وہ اولاد چاہتا ہے، تو ایک تو انسان کی چاہت ہوتی ہے کہ اس کی اولاد ہو جائے۔ پھر اولاد کی چاہت انسان کو کیوں ہوتی ہے؟ اس وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ انسان کو ایک خوف لاحق ہوتا ہے کہ اگر اس کی اولاد نہیں ہوئی تو اس کا سلسلہ نسب آگے نہیں چل پائے گا، اس کا خاندان آگے نہیں بڑھ پائے گا۔ تو خاندان کے بڑھانے کے لیے، نسب کو آگے چلانے کے لیے انسان اولاد چاہتا ہے۔ پھر ایک چیز جو انسان کے ساتھ ہے وہ یہ کہ بڑھاپے میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ بڑھاپے میں میرا سہارا کون بنے گا؟ میری اولاد میرا سہارا بنے گی، میرا بیٹا میری خدمت کرے گا، میری بیٹیاں میری خدمت کریں گی۔ تو یہ احتیاج کو بھی لازم ہے، جبکہ اللہ رب العالمین تو ہر قسم کی محتاجی سے کیا ہیں؟ بری ہیں۔ اور اسی طریقے سے اس میں ایک خرابی یہ بھی ہے کہ اگر اللہ رب العالمین کے لیے کوئی اولاد مان لی جائے تو اللہ تعالیٰ کی جو وحدانیت ہے وہ باقی نہیں رہتی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو اگر نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے لیے جو اولاد ثابت کی جائے گی، وہ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جنس میں سے ہوگی نا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی جنس سے ایک اور کوئی پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کہاں گئی؟ لہٰذا اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا سبحانہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ واحد ہیں اور اللہ کا کوئی شریک نہیں، کوئی مثل نہیں ہے، اس لیے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کو ثابت کرنا بھی صحیح نہیں ہے، اور بلکہ یہ انتہائی بری بات ہے۔ تو اس کو سبحانہ کہہ کے اللہ رب العالمین نے اسے کیا کر دیا؟ نفی فرما دی۔ پھر حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم نے میری تکذیب بھی کی اور ابن آدم نے مجھے گالی بھی دی۔ تو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی تکذیب کیا ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی تکذیب یہ ہے کہ انسان یہ کہتا ہے کہ جب ایک مرتبہ پیدا ہو گیا تو مجھے دوبارہ پیدا نہیں کیا جائے گا، گویا کہ وہ بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا اور قیامت کا ایک طرح سے انکار کرتا ہے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابن آدم نے میری تکذیب کی، اور وہ یہ کہتا ہے کہ جس طریقے سے اللہ نے ایک مرتبہ مجھے بنا دیا، اب دوبارہ اللہ مجھے پیدا نہیں کرے گا۔ اور ابن آدم نے مجھے گالی دی، کس طریقے سے؟ کہ ابن آدم نے میرے لیے اولاد کو ثابت کیا۔ تو اس کو اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ گویا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کو ثابت کرنا ہے، یہ کیا ہے؟
یہ اللہ تعالیٰ کو گالی دینے کے مترادف ہے، حدیث شریف بالکل واضح ہے۔ پھر یہاں پہ ایک نقطہ یہ بھی آتا ہے کہ جب انسان کے اندر خرابی آ جائے اس کے عقیدے کے اندر، انسان کے جب عقائد خراب ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی معرفت میں فرق آتا ہے، انسان کے دل سے اللہ کی معرفت نکل جاتی ہے، اور جب اللہ رب العالمین کی معرفت نکلتی ہے تو دو چیزوں میں سے ایک چیز کا انسان مرتکب ہوتا ہے، یا تو وہ تشبیہ کا مرتکب ہوگا یا شرک کا مرتکب ہوگا۔ تشبیہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تشبیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ صفات ثابت کی جائیں جو مخلوق میں پائی جاتی ہیں، جیسے کہ یہی صفت ہے اولاد والا ہونا، یہ مخلوق کی صفت ہے نا، جانوروں کی بھی اولاد ہوتی ہے، انسانوں کی بھی اولاد ہوتی ہے، تو اولاد کا ہونا یہ مخلوق کی صفت ہے۔ اس صفت کو اٹھا کر کہاں ثابت کر رہے ہیں یہ لوگ؟ یہود اور نصارہ اور مشرکین یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ثابت کر رہے ہیں، گویا کہ یہ کس کے مرتکب ہو رہے ہیں؟ تشبیہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اور جب عقیدہ خراب ہو، اللہ تعالیٰ کی معرفت میں فرق آئے، تو دوسرا کام جو انسان کرتا ہے وہ شرک کا کر جاتا ہے۔ شرک کیا ہوتا ہے کہ وہ صفات جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں ان صفات کو بندوں کے لیے ثابت کر لیا جائے۔ تو قادر مطلق اللہ کی ذات ہے، وہ کہا جائے کہ فلاں فلاں بزرگ بھی قادر مطلق ہیں، صحیح، حاضر ناظر اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس کو کسی نبی کے لیے کسی ولی کے لیے ثابت کیا جائے۔ تو لہٰذا یہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ تشبیہ اور شرک کس جگہ پر آتا ہے؟ جب انسان کے اندر سے عقیدے کی خرابی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ تو عقیدے کی خرابی لا محالہ ان دو چیزوں کو لازم کرتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے سبحانہ کہہ کر اس بات کی نفی کر دی کہ اللہ کے لیے اولاد ثابت کرنا ہی غلط ہے۔ آگے فرمایا بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون، بلکہ اس کے لیے ہیں جو کچھ آسمان میں ہے اور زمین میں ہے اور سب اس کے تابع ہیں۔ یہاں رشتہ جو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے خالق اور مخلوق کا، وہ کس طور پر بیان کیا کہ ہر چیز جو آسمان میں اور زمین میں پائی جاتی ہے وہ سب کی سب کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک اور ہر چیز اس کی مملوک، لہٰذا یہ مالک اور مملوک کا رشتہ ہے، یہ باپ بیٹے کا رشتہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور آگے فرمایا کہ کل لہ قانتون، ہر ایک اس کا تابع دار ہے، ہر ایک اس کی فرما برداری میں لگا ہوا ہے۔ یہاں پہ تابع داری سے مراد امور تکوینیہ میں تابع داری ہے۔ امور تکوینیہ کیا ہوتے ہیں؟ کہ جن کا فیصلہ اللہ تعالیٰ اٹل فرما دیتے ہیں، اس میں پھر بندے کو کوئی اختیار نہیں رہتا۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ کہ اس کو بیمار کرنا ہے، اب ساری دنیا کے ڈاکٹر مل کے اس کو صحت یاب کر دیں، کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے اس کو موت دینی ہے، سب مل کے اڑی چوٹی کا زور لگا لیں کہ یہ زندہ رہ جائے، بچ جائے، کسی طریقے سے ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ تو یہ امور تکوینیہ میں سے ہوتا ہے، عزت دینا، ذلت دینا، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ بیمار کر دینا، کسی کو موت دے دینا، کسی کو صحت دینا، یہ سارے کون سے ہیں؟ امور تکوینیہ میں سے۔ تو ان میں ہر ایک تابع ہے، بالآخر وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا لیتا ہے، کیونکہ اس میں اس کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ البتہ انسان کا جو بس چلتا ہے وہ کہاں چلتا ہے؟ امور شرعیہ میں چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جی تم نماز پڑھو، اب انسان پڑھتا ہے، کبھی نہیں پڑھتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کیا کرو؟ زکوٰۃ دو، کبھی انسان زکوٰۃ دیتا ہے، کبھی نہیں دیتا۔ تو جو دار و مدار ہے نا آخرت کی کامیابی اور ناکامی کا، وہ رکھا ہی اللہ تعالیٰ نے امور تشریعہ پہ اس لیے کیونکہ اس میں اختیار، تم کرو گے تو تم جنت میں چلے جاؤ گے، نہیں کرو گے تو جہنم میں چلے جاؤ گے۔ باقی جس میں اختیار ہی نہیں ہے تو اس میں کیسی جزا اور سزا؟ وہ تو ہو کر ہی رہے گا۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل لہ قانتون، کہ ہر ایک اس کا تابع دار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر ایک کے اوپر متصرف ہے اور اپنا تصرف کرتا ہے۔ بدیع السماوات والارض، تو گویا کہ پیچھے دو صفات بیان ہو گئی، ایک مالک ہونے کی صفات، لہو ملک السماوات والارض، اس سے مالک ہونے کی صفت پتہ چلتی ہے۔ کل لہ قانتون سے اللہ تعالیٰ کا متصرف ہونا ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم نافذ فرماتے ہیں اور وہ ہو کر رہتا ہے۔ اب تیسری صفت کا ذکر آ رہا ہے، بدیع السماوات والارض، آسمان اور زمین کا موجد ہے۔ یہ ابداع جو ہے وہ ایسی صفت ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ بغیر کسی نمونے کے، بغیر کسی ڈیزائن کے، بغیر کسی چیز کے وجود کے کوئی چیز بنانا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ابداع کہا جاتا ہے۔ بالکل کوئی ایک نئی چیز جس کا پہلے کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ آسمانوں کے بھی بدیع ہیں اور زمین کے بھی بدیع ہیں، کہ آسمان اور زمین جب اللہ نے بنایا اس سے پہلے اس کا کوئی ماڈل، کوئی ڈیزائن، کوئی نمونہ کچھ موجود نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان بنا دیے۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا فیصلہ فرما دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو کہہ دیتے ہیں کن، مانا ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتی ہے۔ یعنی
کن کا جو کلمہ ہے وہ سرعت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بس جب ارادہ فرما لیتے ہیں کسی چیز کا، کسی امر کا، بس وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ اور اللہ یہ سمجھانے کے لیے کہہ دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کن کہہ دیتے ہیں اور وہ چیز ہو جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے، جبکہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ اس کن، کلمہ کن کہنے کے بھی محتاج نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ کا ارادہ جو ہے وہ اگلی چیز کے وجود کا نام ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ارادہ فرما لیتے ہیں کسی چیز کا، بس فوراً ہی اس چیز کا کیا ہو جاتا ہے؟ وجود ہو جاتا ہے۔ یہ کن کہنا ہمیں سمجھانے کے لیے ہے کہ اتنی تیزی سے ہوتا ہے جتنی تیزی سے انسان کیا کہہ دیتا ہے؟ کن۔ کن کہنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ اس سے بھی زیادہ جلدی اللہ کے ارادے سے چیز کے وجود میں آنے میں لگتی ہے۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون۔ یہاں سے اس بات کا تذکرہ ہو رہا ہے جس کا ذکر پیچھے آیا تھا کہ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، کیا تم لوگ بھی یہ چاہتے ہو کہ تم رسول سے ایسے ہی سوال کرو جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کیے تھے؟ تو یہاں ان سوال کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں کہ وقال الذین لا يعلمون، کہ کہا ان لوگوں نے جو جانتے نہیں۔ یہ لا علم اللہ تعالیٰ کس کو فرماتے ہیں؟ پہلے بھی یہ بات آئی تھی نا کہ لا علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مشرکین کو کہتے ہیں، اس لیے کیونکہ اہل کتاب کے پاس تو آسمانی علوم تھے، آسمانی کتابیں تھیں، اس لیے لا يعلمون کی صفت جب ذکر ہوتی ہے تو اس سے مراد کون ہوتے ہیں؟ اس سے مراد مشرکین ہوتے ہیں۔ تو وقال الذین لا يعلمون، کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے، یعنی مشرکین میں سے کسی نے کہا کہ لولا یکلمنا اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا براہ راست؟ یعنی براہ راست اللہ تعالیٰ ہمارے پاس آ کے ہم سے بات کرے، آپ کی تصدیق پھر ہم کریں کہ جی اللہ تعالیٰ کہیں ہم سے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو ہم مان لیں۔ او تأتینا آیا، یا جو ہے ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی؟ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اسی طریقے سے پہلے لوگوں نے بھی کہا جیسا ان لوگوں نے کہا، یعنی ان کے قول کی طرح پہلوں کا بھی قول، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی اسی طرح کی باتیں کرتی تھی۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل ملتے جلتے ہیں، ان کے مقاصد بھی کیا ہیں؟ ملتے جلتے ہیں، ان کے سوالات بھی کیا ہیں؟ ملتے جلتے ہیں۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، جبکہ تحقیق ہم تو آیات بیان کر چکے یقین والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر 3000 معجزات ظاہر فرمائے۔ اب شق قمر کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا؟ حضور علیہ السلام کی انگلیوں مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے بہتے ہوئے انہوں نے نہیں دیکھے؟ اور حضور کے فراق میں کیا ایک سوکھے تنے کو روتا ہوا نہیں دیکھا؟ کیا ان لوگوں نے جو ہے جانوروں کو آ کر حضور کے سامنے شکایت کرتے نہیں دیکھا؟ تو جہاں جا رہے ہیں حضور کے معجزات ان کو نظر آ رہے ہیں، ہر جگہ نظر آ رہے ہیں، پھر بھی یہ ایسے مطالبے کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نشانیاں تو پہلے ہی دکھا چکے، لیکن نشانیوں سے فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ جو یقین والے ہوتے ہیں وہ اٹھاتے ہیں۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، آگے اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اتنی نشانیاں جو ہم نے آپ کے ہاتھ پر ظاہر فرمائیں، ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی جب یہ قوم آپ کی جو ہے وہ کیا نہیں کرتی؟ ایمان نہیں لاتی، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے دل کو کیا ہوتا ہے؟ افسوس ہوتا ہے، آپ کو دکھ ہوتا ہے۔ تو اس دکھ اور افسوس کے لیے اللہ تعالیٰ تسلی کے کلمات ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے تو آپ کو حق کے ساتھ بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا، یعنی خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اب آپ کی بات نہ مان کر کوئی خود اپنے اوپر جہنم مسلط کرتا ہے، اپنے آپ کو جہنم کا مستحق ٹھہراتا ہے، تو جہنم والوں کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا، یعنی یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ بتائیے کہ فلاں شخص جہنم میں کیوں جا رہا ہے، آپ نے اس کے اوپر محنت نہیں کی، آپ نے اس کو جو ہے وہ دعوت نہیں دی، ایسا نہیں ہے۔ لا تسألوا عن اصحاب الجحیم، آپ سے جو ہے وہ جہنم والوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، بلکہ خود جہنم والوں سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، کیا چیز تمہیں جہنم میں لے آئے؟ تو وہ خود جواب دیں گے کہ بھائی ہم یہ کام نہیں کرتے تھے، ہم نے وقت کے نبیوں کی بات نہیں مانی، ہم نے قرآن کے اوپر عمل نہیں کیا، اور جو کتاب اللہ نے ہم پہ نازل کی تھی اس پر عمل نہیں کیا، اس کی بنیاد پر ہم جہنم میں آ رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ تسلی کے کلمات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے کہ آپ سے ان جہنم میں جانے والوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم استعملنا بسنت نبیک وحبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وتوفنا على ملته وأعذنا من مضلات الفتن۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔
توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.